رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی صحابہ کرام کے ایک لشکر کے ساتھ گئے تھے رومیوں سے مقابلے کے لیے، گرفتار ہو گئے۔ بہت ہی حسین و جمیل، طاقتور، تندرست و توانا انسان تھے اور اس لشکر کے امیر تھے۔ عیسائی بادشاہ نے ان سے گفتگو کی تو متاثر ہو گیا، جس نے گرفتار کیا تھا اس نے کہا کہ اگر تم عیسائیت قبول کر لو تو میں تم کو بادشاہت میں بھی حصہ دوں گا اور اپنی بیٹی سے شادی کر دوں گا۔ اتنی بڑی پیشکش کی۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ نے مسترد کر دیا، کہا ہرگز نہیں، میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا، میں دین نہیں چھوڑ سکتا۔ اس میں ان تمام لوگوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے بھی، بہنوں کے لیے بھی سبق ہے جو آج کے حالات سے متاثر ہو کر ارتداد کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ کتنی ہماری بہنیں ہیں جو مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ کتنی بہنیں ہیں جو بے حیائی کے راستے سے، غلط کاری کے راستے سے دین و ایمان کا سودا کر رہی ہیں۔ مسلمانوں، ہمارے معاشرے میں یہ واقعات ہو رہے ہیں اور ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رہی تھی۔ ہم محسوس نہیں کرتے کہ ہمارا سماج کس بری طرح برباد ہو رہا ہے، ہماری بچیاں بے غیرتی کی کس انتہا کو پہنچ رہی ہیں۔ مجھ کو پورے ملک سے واقعات معلوم ہوتے ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ کے خادم کی حیثیت سے ملک کے مختلف علاقوں کی کارگزاری معلوم ہوتی ہے۔ دسیوں بیسیوں واقعات میرے علم میں آ چکے کہ گود میں پالنے والے، اپنا خون جگر پلا کر بچیوں کو پرورش کرنے والی ماں اور اس کا باپ وہ منت سماجت کر رہے ہیں، وہ آنسوؤں سے رو رہے ہیں، ماں بے ہوش ہو کر گر رہی ہے، ہاتھ جوڑ رہی ہے کہ بیٹی ایمان سے نہ پھرو، دین سے نہ پھرو، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نہ ٹھکراؤ، دوسرے سماج کے اندر جا کر اپنی عزت کو نیلام نہ کرو۔ لیکن یہ منت سماجت، عاجزی، الہا و زاری اس پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہے اور وہ سب کچھ ٹھکرا کر چلی جا رہی ہے کسی اور کے ساتھ۔ یہ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے، لیکن افسوس کہ ہم اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اپنے اندر غیرت پیدا کرو، اپنے گھروں میں تربیت کا مزاج بناؤ۔ تصوف صرف یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کر تسبیح پڑھ لو، اصلاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مراقبے کرنے لگ جاؤ۔ تصوف یہ سکھاتا ہے کہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک تبدیل ہو جاؤ اور ایمان و یقین کی کیفیت کے ساتھ زندگی گزارو اور اپنے اندر خدا کی محبت کے چراغ اس طرح جلاؤ کہ اس کی روشنی سے تمہارا گھر جگمگ جگمگ کرنے لگے۔ نہ صرف یہ کہ گھر، بلکہ جو تمہارے پاس آئے تھوڑی دیر بیٹھے، اس کو بھی تمہارے دل کی حرارت سے اور اس عشق اور محبت سے کوئی حصہ مل جائے۔ یہ چیز ہونی چاہیے۔